علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یقیناً یہ میری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج الحمدللہ غالباً چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اہل خانہ کا یہ خوبصورت انتظام جو ہر سال بڑے پیار سے کیا جاتا ہے، اور یہ وہ خوبصورت سلسلہ ہے جو فاروقی برادران نے گزشتہ کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے، اور ہر سال بامقصد پرمغز اور بڑی محبت سے سجائی جانے والی یہ محفلیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یہ خوبصورت سلسلہ میں اس پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آمدن گفتن اور برخاستن نہیں ہے، یہ حضور کی محبت کے پروگرام ہیں، آقا کے عشق میں ڈوبے ہوئے پروگرام ہیں، جس کی اول بھی حضور ہیں اور جس کی آخر بھی حضور ہے۔ کوئی مقصد نہیں یہاں، نہ تو کسی ہم کوشش کرتے ہیں کسی پروفیشنل نعت خواں کو بلا دیں، ہمارے جتنے بھی ایسے ماشاءاللہ یہ ماہانہ یا سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، اس میں انہی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا، ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ بامقصد گفتگو کی جائے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ، اور ایک بڑی ایسی گفتگو جو انسان کی زندگی بدل دے۔ اور یہ میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دوں، نہ اپنا نہ آپ کا، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضور کی محفل میلاد میں اگر کوئی آ جائے تو سمجھیں کہ اللہ نے اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، اور اگر یہاں بھی ہم نے زمانے کی ہی باتیں کرنی ہیں یا ایک دوسرے کی ہی تعریفیں کر کے چلے جانا ہے تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اس محفل کو بڑا بامقصد ہونا چاہیے، اور بڑی پرمغز اور ایک تربیت والی محفل ہوتی ہے محفل میلاد۔ صرف سبحان اللہ کہہ کے یا لنگر ٹھپ کے بندہ چلا جائے اور گھر جا کے سو جائے اور اگلے دن فجر بھی چھوڑ دے، تو ایسی محفل میلاد نہ ہی کرتا تو بہتر تھا۔ ہم الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے شیخ و مرشد میں، ہمارے شیخ نے، ہمارے مرشد نے ہمیں عمل سکھایا ہے۔ ہم عمل کے داعی ہیں، ہم عمل چاہتے ہیں، باتیں نہیں چاہتے۔ لہٰذا میری ساتھیوں کو بھی یہ گزارش ہے، پیغام ہے کہ آپ نے یہ جو خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سلسلے کی برکتیں سب سے پہلے آپ کے اندر نظر آنی چاہیے، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ باقی یہ جو بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ تو سال کے بعد بیٹھے ہیں نا، انہوں نے تو بھی چلے جانا ہے اور اس کے بعد ملنا بھی نہیں ہے، یہ میں خوب جانتا ہوں۔ مجھے 15 سال ہو گئے درس دیتے ہوئے۔ حضور کی محفل سے ہر بندہ نہیں لے کے جا سکتا، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں۔ گو آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، لیکن لوگ دروازے پہ جاتے ڈول جائیں گے، ضائع کر دیتے ہیں۔ حضور نے دیا، کرم دیا، فضل دیا، جس کے گھر علماء آ جائیں، جس کے گھر نعت خواں آ جائیں، اسے اور کیا چاہیے؟ ہر برکت تو آ گئی، ہر کرم تو آ گیا، فضل آ گیا۔ اب اس کے عمل پہ ہے کہ وہ آگے اس کو چلاتا ہے یا نہیں چلاتا ہے۔ اس کو تو جھولی بھر کے ہیرے دیے گئے، لیکن جا کے نالی میں پھینک دیے تو ہیروں کا کیا قصور؟ تو لہٰذا یہ بڑی اعلیٰ مجلس ہوتی ہے، لیکن اس کی برکتیں سارے نہیں لے سکتے، اور کیونکہ اس کو عام طور پہ لوگوں نے ایک رسم بنایا ہوا ہے اور رسمن کرتے ہیں۔ وہ سال لنگ گیا، وہ یار محفل میلاد کرنی، وہ کرو یار جلدی کرو، بلاؤ لوگوں لوگ کی کہن دے پچھلے سال کی تھی سی، اس دفعہ شیخ صاحب نے نہیں کی تھی، لہذا رسم بنا لیا، ایک رسم بن گئی۔ اچھا یار کرو یار، روٹی پکاؤ یار، جلدی کرو یار، اور جس کے لیے کی اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ حضور کون ہے، کیا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کیا ہے،
حضور سے میرا رشتہ کیسا ہے اس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں، اور لوگوں کو بلانے میں اور باقی چیزوں میں تو اتنا لاکھوں خرچ کر دیے، جس کو بلانا تھا اسے بلایا ہی نہیں، اس کو دعوت ہی نہیں دی۔ جو مجلس کا امیر ہے، جو مجلس کا مہمان خصوصی ہے، میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا جب بھی حضور کی محفل میں جاؤ تو باقاعدہ حضور کو انویٹیشن دو، دعوت دو کہ آقا یہ آپ کی محفل ہے، میری تو نہیں ہے، یہ آپ کی محفل ہے، آپ تشریف لائیے۔ اور حضور اس قدر قوت رکھتے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں جمال اپنا دکھاتے ہیں، نہیں کوئی نیک و بد کا فرق ان کے حضور، وہ جسے چاہیں جمال اپنا دکھا۔ لہذا وہ تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے وہ تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، لیکن کوئی بلانے والا منہ بھی تو ہو، کوئی بلانے والے انداز بھی تو ہو، کوئی دل میں درد بھی تو ہو، کوئی باقاعدہ 1 مہینہ پہلے اس کی تیاری اور دل میں ایک تڑپ بھی تو ہو کہ یار میرے گھر حضور کی محفل ہے، میرے گھر حضور کی محفل، آقا نے آنا۔ تو اس کے لیے پورا ایک محبت کا ایک نظام پھر کھڑا ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی ابھی محفل شروع نہیں ہوتی کہ فرشتوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑے باہوش لوگوں کی محفل ہے، یہ مدہوش لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ باہوش لوگوں کا کام ہے۔ بڑے کین مائنڈڈ، بڑے سمجھدار لوگ محفل میلاد انجوائے کرتے ہیں، باقی صرف جو ہے وہ ٹوٹل پورا کر کے اور منہ دکھا کے کہ علی صاحب نے بلایا تھا تو یار چلے جاتے ہیں، کیا کہے گا، تو آ گئے اور چلے گئے، اور اس کے بعد سارا سال نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی نیکی، نہ کوئی رسول کی محبت، اسی طرح چوکوں میں، اسی طرح گلیوں میں کھجل خواری، اسی طرح گند مند فلمیں گانے چلتے، سال بعد میلاد کر لیں گے، بس بخشے جاواں گے۔ ایسے بد نصیب لوگ کچھ نہیں لے سکتے۔ تو یہ اتنا خوبصورت سلسلہ ہے جو فاروقی برادران نے شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت انہیں عطا ہو اللہ ایسا کر دے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ آمین کہہ دیجیے۔ میں اصل میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، باقی تو سن ہی رہے ہیں۔ تربیت آپ لوگوں کی ہے، کیونکہ اللہ نے بہت بڑا موقع دیا آپ لوگوں کو، پورا علاقہ آپ نے سجا دیا ہے۔ اور میں ابھی ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ آج 26 ربیع الاول ہے جی، 26 ربیع الاول تک تقریباً جو تعداد ہوئی ہے وہ تقریباً 100 کے لگ بھگ میلاد منائے گئے جو فاروقی برادران کے انڈر ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت، 100 کے لگ بھگ محفل میلاد، یہ منہ سے کہنے کی بات، بچیوں کی ملائی جائیں، مردوں کی ملائی جائیں، تو ملا کے فاروقی سسٹرز اور فاروقی بردرز کا یہ کام جو ہے تقریباً 100 محفلیں بن گئیں، اور اس پورے علاقے میں کتنا اس کا نور پھیلا ہوگا، کتنے گھر مستفید ہوئے ہوں گے، کتنے اللہ کے کرم کے فرشتے نازل ہوئے ہوں گے، کتنے حضور کے محبت کے پھول نچھاور ہوئے ہوں گے۔ یہ نہ میری اوقات ہے بتانا، نہ کوئی بتا سکتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو 100 کے لگ بھگ محفل میلاد ہوئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری عمل ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ پیغام بڑا ضروری تھا جو ابھی عرض کیا ہے، کیونکہ ابھی آخری دن ہے محفل میلاد، ابھی یہ 2-4 دنوں بعد یہ لائٹیں بھی بند ہو جائیں گی عام طور پہ۔ ویسے تو سارا سال ہی میلاد کا سال ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، سارا سال ہی حضور کا ہے، لیکن بالعموم جو ہوتا ہے ربیع الاول میں ہی زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ دیگیں بھی ختم، نعتیں بھی ختم، درس بھی ختم، ٹینٹ شنٹ بھی ختم، پھر کیا؟ پھر عمل، پھر وہ برکتیں جو سارا سال اس محفل سے لی تھیں، پورا سال وہ برکتیں جاری رہتی ہیں، پھر وہ نور دل میں جاری رہتا ہے، پھر وہ درود لبوں پہ جاری رہتا ہے، پھر وہ حضور کے ذکر جاری رہتے ہیں، پھر دل حضور کی محبت میں تڑپتا رہتا ہے، پھر آقا علیہ السلام کی زیارتیں ہوتی ہیں، پھر آقا کی طرف سے مزدوریاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ محنت تو بڑی کی آپ نے، 100 محفل میلاد، بہت بڑی محنت، 100 محفلیں کرنا، یہ کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی توانائی خرچ ہوئی ہوگی، کتنے پیسے خرچ ہوئے ہوں گے، کس قدر جو ہے وہ پسینے بہہ گئے ہوں گے۔
نعت خوانوں کے، نقیب حضرات کے درس دے دے کہ میرے گلے کی کیا حالت ہو چکی ہے. تو یہ مزدوریاں ہم کر رہے ہیں، پورا سال پھر اس کی مزدوری انجوائے کریں گے انشاءاللہ. وہ برکتیں حاصل ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، نحوستیں دور ہوں گی، نمازوں کے سجدوں میں مزہ آئے گا. مل کے کہو سبحان اللہ. ٹوپیاں پہنتے ہوئے مزہ آئے گا، امامہ پہنتے ہوئے مزہ آئے گا، حضور کی سنتیں پوری کرتے ہوئے مزہ آئے گا، اپنے ماں باپ کے قدم چومتے ہوئے مزہ آئے گا، رزق حلال کماتے ہوئے مزہ آئے گا، دکانداری کرتے ہوئے مزہ آئے گا. ہر طرف سے عزتیں نچھاور ہوں گی، لوگ آ آ کے پیار کریں گے، محبت دیں گے، لوگ تمہیں بلائیں گے اور کہیں گے میرے لیے بھی دعا کر دو. یہ ساری برکتیں اس پورے سال پھر انجوائے کریں. تو یہ برکتیں اس وقت ملیں گی جب یہ عمل جو بھی ربیع الاول میں ہے یہ پورا سال جاری رہے، پھر فائدہ ہے. ورنہ ہمیں فراڈ نہ کریں آقا علیہ السلام کے ساتھ، حضور کے ساتھ فراڈ کرنے سے بچے گا کچھ نہیں. لہٰذا ہم بہت بڑے فراڈیے لوگ ہیں، ہم اپنے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور ابھی کچھ کر کے تو بعد نکل کے ہر شے ختم کر دیں گے. ایسا نہ ہو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ ان سے پوچھو جو آج ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں. انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی، اس وقت انسان کی آنکھ کھل جاتی اور اس وقت احساس ہوتا ہے کاش جو میں کرتا رہا وہ نہیں کرنا تھا اور جو نہیں کیا وہی تو کرنا تھا. پھر سمجھ آتی ہے. پھر نہ شیخ رہتا ہے، نہ مرشد رہتا ہے، نہ وہ وقت رہتا ہے، نہ وہ زندگی رہتی ہے، نہ وہ توانائی رہتی ہے. ہر شے ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان کہتا ہے یار کاش میں وہ نہ کرتا جو کرتا رہا، اور جو نہیں کرتا تھا وہی تو میں نے کرنا تھا. لیکن آئیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں حضور نے اپنا بنایا ہوا. مل کے کہیے سبحان اللہ. ہمیں حضور نے اس خوبصورت مجلس میں بٹھا دیا، صحت کے ساتھ، کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، آنکھوں کی توانائی کے ساتھ، کانوں کی سماعت کے ساتھ، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ. ہمارے شیخ کا سایہ بھی ہمارے اوپر ہے، ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا مرشد بھی ہمارے قریب ہے. خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. مجھ سے ہزاروں قسمیں اٹھوا لو میں کہنے کو تیار ہوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو گلیوں میں، بازاروں میں، گندی جگہوں پہ خوار ہو رہے ہیں اور ان کا نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی ان کا حال ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی دین ہے. انہیں کلمہ بھی بھول چکا ہے، حضور کا کلمہ بھی نہیں یاد، اور اس قدر برائی کی دلدلوں میں گھس چکے ہیں کہ انہیں واپس آتے ہوئے بھی اب شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے جاؤں مسجد کے اندر. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو وہ کہتے ہیں اب کس منہ سے جائیں گے، اتنے گناہ کر لیے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ زندگی میں محفل میلاد میں آنے کی توفیق دے دے. بہت بڑی سعادت. الحمدللہ.